ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کے مطابق پرکھتے ہیں، اور جو ظاہر ہے ہم اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بتایا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور جو آپ نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، قرآن کریم کی آیات اور احکامات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اور ظاہر ہے ہماری سمجھ میں تو لوگوں کے مزاج نہیں آتے، تو اتنی گہری باتیں بغیر علم کے، بغیر بصیرت کے، بغیر اللہ کی توفیق کے کیسے آ سکتی ہیں؟ تو وہ قرآن کی آیات جو میرے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ احادیث طیبہ جو مستند ہیں میرے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، اس میں میرے اور آپ کا ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہونا چاہیے۔ معراج کی رات کے بعد بڑے بڑے مکہ کے سردار مشرکین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ تک گیا، وہاں سے 7 آسمانوں پر گیا، جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، اور بہت کچھ کیا، اور پھر میں واپس بھی آ گیا، تم کیا کہتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ کہتا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھی جن پر تم ایمان لائے ہو، جن کو تم اپنا نبی تسلیم کرتے ہو، یہ وہ کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو حق کہتے ہیں، یہ میرے اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کہنے سے جنت کو مان لیا جسے ہم نے دیکھا نہیں، جہنم کو مان لیا جسے ہم نے دیکھا نہیں، اپنے رب کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ان کے کہنے سے مان لیا، جو تم کہتے ہو یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ گمراہی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گمراہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری عقل کے اندر کوئی چیز نہیں آتی تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، جب ہماری سمجھ میں کوئی چیز نہیں آتی تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو وہ قرآن کریم کی آیات، وہ مستند احادیث طیبہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی، اگر ہمیں اس کا مفہوم سمجھ نہ آئے تو ہمارا ایمان صدیق اکبر جیسا ایمان ہونا چاہیے، گمراہی سے بچ جائیں گے۔